بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارے دوستوں نے جو موضوع دیا ہے وہ ہے مشت زنی۔ ہمارے دوستوں نے بتایا ہے کہ مشت زنی کے بارے میں آپ تھوڑا بحث کریں، تو یہ بہت وسیع مفہوم ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ مشت زنی ہے کیا؟ یعنی آسان لفظوں میں اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کو مشت زنی کہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کے ذریعے غسل واجب کرنے کو مشت زنی کہتے ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے، تو شاید 2-3 حصوں میں یہ تقسیم ہو جائے، کیونکہ اس پر بحث بہت مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو ہم آپ کو مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ایک حرام عمل ہے، شیطانی وسوسہ اور جذبہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا بہت بڑا گناہ گار ہے۔ شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ ایک مجرم ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور مکارم اخلاق سے دور رہنے والا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سچے مومن ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک میں ہوتی ہے ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامتی نہیں ہے، اور جو ان کے سوا اوروں کے طلبگار ہو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، یعنی وہ بالکل حد سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ نے حدود مقرر کی ہے، اس حد سے نکلنے والے ہیں۔ تو بیوی اور کنیز شرعی کے علاوہ قضائے شہوت، یعنی شہوت پورا کرنے کے مختلف صورتیں ہیں، مثلا زنا، لواطت، جانوروں سے بدپیلی، مشت زنی وغیرہ، ہاتھ سے غسل واجب کرنا، تو یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ آج ہم ان ناجائز اور حرام امور میں سے آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مشت زنی، یعنی ہاتھ سے غسل واجب کرنا۔ تو ناظرین، آج اس پرفتن دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ پر بے حیائی کے مناظر دیکھ کر نوجوان کی ایک تعداد جو ہاتھ سے غسل واجب کرنے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کے دینی اور دنیاوی کیا نقصانات ہیں، وہ بدمست ہو کر اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب ان کو کوئی بات کا احساس ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور یہ اپنی زندگی کو برباد کر چکا ہوتا ہے۔ آج ہم اس خبیث پیل سے جتنا ہم اس سے ہو سکتا ہے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں، چاہے ایک حصے میں ہو یا 2-3 حصے میں ہو۔ تو سب سے پہلے ہم مشت زنی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور سنتے ہیں، پھر اس کی وعیدیں اور نقصانات جانیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ ہاتھ سے غسل واجب کرنے والے کے بارے میں یہ وعیدیں بھی آئی ہے۔ یہ مشت زنی کا فعل ناپاک، حرام اور ناجائز ہے۔ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں بھی کئی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائی ہے، اور قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ رحمت نہ فرمائے گا، اور ان سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ بشرطی کہ توبہ نہ کرے۔ اور وہ 7 لوگ یہ ہے: نمبر 1، بدپیلی کروانے والا، جانور سے برا کام کرنے والا، ماں اور بیٹی سے نکاح کرنے والا،
اور اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے وہ شخص لانا تھا جو اپنے ہاتھ سے بد پیالی کرتا ہے، تو اس میں یہ بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، اور سیدھا جو ہے جہنم میں جانے والوں کے ساتھ اس کو بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 2، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے روز ایک قوم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوگی۔ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہوگے جو اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا کرتے تھے، یعنی مشتزنی کیا کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور ناظرین انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ اس کے اسباب، یعنی ہاتھ سے غسل واجب کرنے والے کے اسباب اور اس کی جسمانی آفتیں، یعنی جسمانی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ آپ سنیں گے، اور اس سے کیسے بچا جائے، یعنی کس طریقے سے اس سے بچا جائے وہ طریقہ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہ موضوع بہت وسیع ہے، انشاءاللہ 2-3 حصوں میں آ جائے گا، تو آپ جو ہے اس کو خود بھی سن لیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔